جی ناظرین، میں نسرین بخاری سوشل ایکٹیوسٹ اعتبار نیوز سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میں ولاگ کرنے جا رہی ہوں وہ مختلف موضوعات ہیں اور مختلف ایشوز ہیں جو پچھلے دنوں سے میرے ذہن میں بھی چل رہے تھے اور میں نے جو ایکسپیرینس بھی کیا ان کے ساتھ۔ تو وہ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہ رہی ہوں، جس طرح کہ میں بتاتی ہوں کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور اعتبار ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی رن کر رہی ہوں اور مختلف این جی اوز کے ساتھ بھی میں مل کے کام کرتی ہوں۔ تو اسی طرح ہم نے ایک جو گروپ این جی او پلس نیٹ ورک پاکستان کے نام سے جو ہم نے بنایا ہے، جس کے روحیں رواں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح علی شاہ ترمذی صاحب ہیں، تو انہوں نے اور ہم نے مل کے اس گروپ کو بنایا اور ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے جو ہمارے جو فیصل آباد کے اور دوسرے ارد گرد شہروں سے پنجاب سے ابھی لوگ ملے ہیں، جن میں اپنی اپنی این جی اوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا اپنی جو ایکٹیویٹی جو سوشل میڈیا کے ساتھ مل کے اپنا شروع کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جو موضوع لیا تھا وہ تھا کہ جو آج کل اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے اور فلسطین کے ساتھ جو بربریت جاری ہے، اس کی مذمت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے پروگرام ہم نے کنڈکٹ کیا تھا آپس میں مل کے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو اسپیشل پرسن ہے بحالی مزدوراں کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے، اور اس کے لیے سب کی رائے لی گئی اور پھر اس کو جو ہے نا پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ ہم نے این جی او نیٹ ورک پلس جو گروپ بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم نے لوگوں تک یہ بات ہماری پہنچائی ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کافی پذیرائی ملی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے نا ہم مل جل کے جو سوشل ورکر ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ مل جل کر سول سوسائٹی والے وہ جتنے بھی جو ایشوز ہیں پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں یا ہمارے شہروں میں یا ہمارے محلوں میں، ان پہ جو ہے نا بات چیت ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، کیونکہ سول سوسائٹی والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایشو کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا، آگے جو ہے نا وہ اداروں کا کام ہے اس کو پکڑ کے اس پہ جو امپلیمنٹ کروانا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دوسری چیزوں کو ہم نے لیا تھا وہ تھے کہ آج کل جو اساتذہ کا جو نجکاری کا جو پرائیویٹائزیشن کی بات چل رہی ہے، استادوں کا احتجاج تھا، بچوں کے اسکول بھی بند رہے، گورنمنٹ اسکول جو سب کو پتہ ہے، اس پہ بھی سب نے مل جل کے بات چیت کی اور اپنی جو حکام بالا کو اساتذہ کی جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ استاد جو ہیں ہمارے معاشرے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے معمار ہیں، اگر وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہوں گے تو تبھی ہمارا جو ہے نا آگے فیوچر جو بچوں کا وہ بڑھ سکے گا۔ اور گورنمنٹ اسکول میں جو ہمارے بچے ہیں وہ اگر فیسیں وہاں پہ لگ گئیں تو وہ بچے ہمارے جو پہلے ہی 2.5 کروڑ بچے جو ہمارے وہ اسکول سے باہر ہیں، تو پھر اور اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول بھی لوگ اب بہت مشکل ہے ان کو پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں دینی، اور گورنمنٹ اسکول میں جو بکس ہیں ان کو جو باقی کے لوازمات ہیں، یہ سارے معاملات معاشی طور پہ ہم اتنی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور استاذہ کی پینشن کے مسائل ہیں جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ آخر پہ ہم نے کچھ نے اپنے گھر کے خواب دیکھے ہوتے ہیں، کچھ نے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، کچھ کے اور مسائل ہوتے ہیں، تو جن کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تو ہم ان کو پورا کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی اب وہ جو ہے نا گورنمنٹ سے ان کے مسائل معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کرے کہ وہ معاملات جو ہیں نا وہ کسی اچھے نتیجے تک پہنچے، مثبت نتیجے تک پہنچے، کیونکہ اساتذہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، ان کے لیے ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے ان کے حقوق کے لیے۔ تو یہ بھی ہم نے این جی او پلس نیٹ ورک کے ذریعے ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور بات کو جو آگے بڑھایا، اور پرنٹ میڈیا میں ڈیبیٹ ہوئی، ہم نے آپس میں مل جل کے سب نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا، اور ماشاءاللہ اس کے بھی بڑے اچھے دورس نتائج نکلے ہیں۔ اور جو تیسرا موضوع تھا وہ تھا گدہ گری، جو میں نے اس موضوع کو لیا کہ ہمارے ملک میں یہ جو گدہ گری ہے، یہ جو بیگرز ہیں، یہ بہت ہی زیادہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔
آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں، کسی ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں، کوئی شاپنگ کرنے چلے جائیں، کہیں کھانے پینے کی چیز لینے چلے جائیں، تو یہ اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں، اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی چیز خریدنی مشکل ہو جاتی ہے، کوئی چیز کھانی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مافیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے چھوٹے بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں پھر۔ وہ جب تک ان کو پیسے دے نہ دیے جائیں وہ جان نہیں چھوڑتے۔ اور آپ کے ساتھ کوئی آپ کے میاں بیوی جا رہے ہیں، بہن بھائی جا رہے ہیں، کوئی کولیگ ہے، کوئی دوست ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، سب کو وہ جوڑیاں ملا دیتے ہیں اور دعائیں اور بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم نے جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کرنا ہے۔ ہماری بات چیت چل رہی ہے، سوشل ویلفیئر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں بات چیت چل رہی ہے، وہاں پہ ہمیں بڑے مثبت جو ہے نا پیغامات آئے ہیں کہ ہم مل کے جو اس گدہ گری کا جو ناسور ہے ہمارے جو معاشرے میں، ہمارے جو علاقوں میں پھیل گیا ہے، اس کو ہم جو نا کم سے کم کریں۔ ختم تو اتنی جلدی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس آئے اور یہ مافیا جو ہے نا اس کو بھی لگامیں ڈلیں، کیونکہ یہ لوگوں کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہوا کہ جو اصل لوگ ہیں جن کی مدد کرنی چاہیے ان کی مدد نہیں ہو پاتی، اور یہ آپ سے اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ 10-20 روپے اس لیے دے دیتے ہیں کہ اب کیا پتہ ہے ان کو پیسے دینے سے ہماری جو ہے نا وہ کوئی پریشانیاں، ہمارے مسائل جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور ہم بھی آسودہ حال ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں، اگر آپ نے کسی کو دینا ہے ایسے کر کے رکھیں، اور پھر آپ کسی ایسی جگہ، مستحق جگہ، آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جہاں بچے مساجد میں پڑھتے ہیں دور دور سے آ کر، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی آپ مدد کریں گے تو آپ کو یقیناً جو آپ کو اس کا اجر کہیں زیادہ ملے گا، اور ہماری ان مافیا لوگوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ سعودی عرب میں 90% نیٹ ورک نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں ان کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے میرے اس موضوع کو اور اس ایشو کو لے کے کافی ڈیبیٹ کی، اور پھر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں سے بات کی، طاہر گجر صاحب انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، تو انشاءاللہ ہم مل جل کے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں۔ اب ایک اور موضوع آ گیا میرے پاس، وہ ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا یہ ناکے پہ کھڑے ہو کے جو ہیلمٹ کا سیزن آ گیا ہے، اور ہمارے ہاں ہیلمٹ کا سیزن ایسے ہی آتا ہے جیسے کوئی آمبوں کا سیزن آ گیا، کوئی ساگ کا سیزن آ گیا، کوئی اپنا کیا سردیوں کا موسم آ گیا اور مونگ پھلی کا سیزن آ گیا، سوپ پینے کا سیزن، اسی طرح ہیلمٹ کا سیزن آتا ہے۔ اور یہ سال 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ اتنی افراتفری پھیل جاتی ہے کہ جی آپ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ وارڈن جو ہیں وہ ناکے پہ کھڑے لوگوں کے جو وہ اپنا جنہوں نے ہیلمٹ نہیں ڈالا 1-2 ماہ پہلے تشہیر کر دیتے ہیں کہ جی ہیلمٹ پہنے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک عام بندہ جو پتہ نہیں کس طرح وہ کہیں گیا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے اور اس کو 2000 روپیہ، اور بہت ساری کمپلینز آ چکی ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ 2000 روپیہ آپ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ ہیلمٹ اپنے پاس رکھیں، 2000 لے کے اس کے سر پہ ہیلمٹ ڈالیں، یا گورنمنٹ اپنے پاس سے جو ہے نا وہ ایسے ہیلمٹ بنوائیں کہ جو آپ کے جو جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے اس کو کہیں کہ لے جائیے، ریاست کی طرف سے آپ کو آپ کی سیفٹی کے لیے ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ہیلمٹ پہنے، پھر تو یہ بات ہوئی۔ یہ جرمانے پہ جرمانہ، پہلے آپ 3-4 ہزار کا ہیلمٹ لیں، اگر نہ لیں گھر بھول گئے، اور پھر یہ بات یہ ہے کہ یہ سیزن کی طرح ہیلمٹ کا رواج آتا ہے اور لوگ چند دنوں کے لیے پہنتے ہیں پھر اس کو۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے ذہن میں بھی آئی، کسی اور نے بھی کہی کہ ہیلمٹ اگر ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے تو وہ تو ہیلمٹ پہن سکتا ہے، اور جو دوسرے پیچھے لوگ اگر اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی اکثر ہوتی ہیں، بچے اکثر ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ کیا ان کی سیفٹی نہیں ہے؟ کیا بچوں کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا خواتین کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ یا پیچھے کوئی اور مرد بیٹھا، کیا اس کو ہیلمٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ بس جو آگے ڈرائیونگ کر رہا ہے صرف اس کو ہی ہیلمٹ کی ضرورت، خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو باقی لوگ بھی اس میں آتے ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں یہ چیزوں کو دیکھا نہیں جا رہا۔ تو خدارا یہ جو ہیلمٹ والی بات ہے، یا تو آپ پرائمری سے بچپن سے بچوں کو ہیلمٹ پہننے کی عادت، سیفٹی کی جو چیزیں ہیں وہ بتائیں، تاکہ بچوں کو شروع سے ہی ہیلمٹ یا اپنی سیفٹی کا جو ہے، جو رولز ہیں، تو وہ ان کو فالو کریں بچے، تب وہ بڑے ہو کر ان چیزوں کو خود بخود جو ہے نا وہ اس کو اپنا لیں گے۔ لیکن اچانک کہہ دینا کہ آپ ہیلمٹ پہنیں، اور وہ بھی 2000 جرمانہ اگر نہیں کوئی پہنے گا، تو یہ بڑی زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ ہاں، ہم لوگ تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، تو اس کے لیے بھی میری جو ہے نا وہ این جی او پلس والوں سے اور دوسری سول سوسائٹی سے اور حکام بالا سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ نظر ثانی کریں، پلیز اتنے اتنے جرمانے نہ رکھیں، وہ بھی ان باتوں پہ جن کی لوگوں کو عادت نہیں ہے۔ یہ آپ ہیلمٹ پھر 4 دن یہ سیزن کی طرح آئے گا، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ہیلمٹ کی کسی کو ترغیب دینی ہے، کسی کو تعلیم دینی ہے، تو وہ جتنے بھی لوگ بائک پہ بیٹھے ہیں وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، اور سب تبھی پہنیں گے جب شروع سے ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اور ہماری ریاست تعاون کرے، ہماری ریاست ان کو یہ ہیلمٹ لا کے دے کہ یہ بھائی آپ کے لیے یہ ہیلمٹ ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا یہ ریاست کے ساتھ ایک جو عام آدمی لیمان جڑے گا بھی کہ ہماری ریاست کو ہمارا خیال ہے، تو وہ دل میں جو اس کے لیے محبت جاگے گی۔ میرے خیال میں آج ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ میں کوئی زیادہ اور کچھ اچھے موضوع یا ایشو لے کر، یا آپ لوگوں کو کوئی لگے ہمارے چینل کے تھرو کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی ایشو آپ کو لگے، تو میرا جو چینل آپ سب کے لیے حاضر ہے۔ آپ جب چاہیں مجھے کال کر سکتے ہیں، میرا نمبر سکرین پہ آتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میرا چینل بھی آپ کے لیے حاضر ہے، ہم بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ تو آپ ایشو اور موضوع کو جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہمارا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا، آگے حکام بالا کا کام ہے کہ اس پہ عمل کرنا، لوگوں کا کام ہے اس پہ عمل کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نے اسے اجازت دے دی۔ تھینک یو۔